آج مجھے کالج سے چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر آئی تو اماں سے پوچھا، اماں نانا ابو کے گھر کب جانا ہے؟ میری چھٹیاں ہو گئی ہیں، چلو نا ابھی چلتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے نانا کے گھر جانے کی جلدی رہتی تھی۔ ان کا گھر ساتھ والے گاؤں میں ہی تھا۔ جب بھی مجھے چھٹیاں ہوتیں تو میں ضد شروع کر دیتی کہ اماں مجھے نانا کے گھر ہی جانا ہے۔ نانا کے گھر میں میرے لیے شروع سے ہی بہت کشش تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میری پسند کے سارے پھل لگے ہوئے تھے۔ آدھا دن تک تو میں اسی باغ میں گزارا کرتی تھی۔ اماں مجھے روکتی رہتی، ارے بیٹا اس باغ میں مت جاؤ، وہ پراسرار ہے۔ دوپہر کے وقت بھی تم اسی باغ میں رہتی ہو، اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو تمہارے ابا اور دادی تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں یہ جانتی تھی کہ اماں مجھے بات بات پر دادی اور ابا کا حوالہ کیوں دیا کرتی تھی۔ ابا نے مجھے کبھی بھی نانا کے گھر جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہاں پر ایسی کوئی بات تھی جس کا جواز بنا کر مجھے وہاں آنے جانے سے روکا جاتا۔ نہ تو وہاں کوئی جوان مرد تھا اور نہ ہی کوئی غیر محرم۔ وہاں پر صرف میرے ماموں تھے اور ماموں کے بچے جو مجھ سے بہت چھوٹے تھے۔ ان کی بیٹیاں میری ہم عمر تھیں اور ان کے علاوہ نانا ابو تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر نانا کے پاس جو لوگ بھی آتے جاتے تھے ان کے لیے الگ سے ہی آنے جانے کا انتظام تھا، لیکن پھر بھی دادی کو برا لگتا تھا کہ میں وہاں پر اتنے دن کیوں رکتی ہوں۔ اس بار جب میں نے ضد کی تو اماں پریشان ہو گئی۔ اب تم جوان ہو گئی ہو، چھوٹی بچی نہیں رہی ہو، ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے، تم خود سے کیوں نہیں سمجھتی؟ نہیں پسند تمہاری دادی اور تمہارے ابا کو تمہارا وہاں جانا تو کیوں تم ضد کرتی ہو؟ ابا جب آئے تو میں نے ابا سے فرمائش کی کہ یہ ساری چھٹیاں میں نانا کے گھر ہی رہوں گی۔ ابا دادی کی طرف دیکھنے لگے۔ دادی نے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، اس بار تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مگر کیوں دادو؟ وہ میرا ننیال ہے، اپنے نانا نانی سے ملنے کے لیے بھی کیا مجھے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ دادی کہنے لگی، بہو تم اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ میں تمہارے ابا کے کام کی وجہ سے اسے وہاں جانے سے منع کرتی ہوں۔ اگر اسے کوئی جن چمٹ گیا تو یہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اور جنات ایسی لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ اماں کہنے لگی، آپ بلا وجہ پریشان ہوتی ہیں اماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی وہ جو بھی جنات ہیں وہ ابا کے شاگرد ہیں، ابا کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف تو وہ ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری شانوں کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بلا وجہ کا وہم پال رہی ہیں۔ مگر میری دادی غصے سے چلانے لگی تھی، بہو یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں ایک عامل کی بیٹی کو بہو بنا کر گھر لے آئی۔ پتہ نہیں تم نے میرے بیٹے پر ایسا کون سا جادو کیا تھا جو وہ تمہاری ہی زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ ضد باندھ لی کہ شادی کرے گا تو تمہارے ساتھ، تمہارے علاوہ کسی اور کا نام سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اماں غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی اور ابا دادی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، آپ گزری باتوں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے پسند کی شادی کر کے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے۔ اتنی اچھی تو ہے زمینہ، کس چیز کی کمی ہے اس میں؟ آج تک اس نے کبھی آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اتنی خدمت کرتی ہے آپ کی، پورا گھر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی آپ خوش نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں آپ چاہتی کیا ہیں؟ مجھے بھی بہت برا لگا تھا۔ دادی کا ہمیشہ سے اماں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رہا تھا، اور اس بار ان کے جھگڑے کی وجہ میں بنی تھی، اور مجھے خود سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں کیسے جا کر اماں سے معافی مانگوں گی۔ مگر اگلے دن اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اماں کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور وہ رات والی بات بھی بھول چکی تھی۔ کہنے لگیں، تیار ہو جاؤ، آج ہم تینوں نانا کے گھر جا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، تینوں کون؟ ارے تمہارے ابا بھی، ہم دونوں آج رات وہیں پر رکیں گے اور تم ایک ہفتے کے بعد واپس آؤ گی۔ یا تو تمہیں ماموں چھوڑ دیں گے یا پھر تمہارے ابو تمہیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ امی کی بات سن کر میں تو خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ جلدی جلدی سارے کپڑے پیک کیے اور گاؤں جانے کے لیے میں تیار ہو چکی تھی۔ دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا، دیکھو بیٹا، تم وہاں جا تو رہی ہو، مگر میرا دل تو بہت دھڑک رہا ہے۔ مجھے تمہاری پریشانی رہے گی، ہر روز مجھے فون کرنا اور اپنی خیریت کی اطلاع دینا مجھے، اور ہاں، ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑے رکھنا، کبھی بھی اپنے بال کھول کر مت پھرنا، اور اپنے آس پاس آیت الکرسی کا اور 4 کل کا حصار باندھ کر رکھنا۔ میری بیٹی تم وہاں جا تو رہی ہو، مگر اپنا پورا دھیان رکھنا، خدا تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ دادی کی بات سن کر میں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔
وہ مجھے اس طرح سے ہدایات دے رہی تھی جیسے میں اپنے نانا کے گھر نہیں بلکہ جہاد پر جا رہی ہوں، اور انہیں میری اس طرح پریشانی ہو رہی تھی۔ نانا کے گھر ہمیشہ کی طرح ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ نانا ابو اپنی بیٹھک میں ہی موجود تھے، ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ مجھے نانا ابو کے پاس جانے کی جلدی تھی کیونکہ اس بار میں یہاں پر ایک خاص مقصد سے آئی تھی، وہ مقصد جس کے بارے میں نے کبھی کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی۔ بچپن سے میرے دل میں یہ خواہش پنپ رہی تھی، مگر میں نے کبھی کسی کو اپنی اس خواہش کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا، اور اس بار میں یہاں پر اسی لیے آئی تھی تاکہ نانا ابو سے درخواست کر کے اپنی اس خواہش پر عمل کر لوں۔ میں نے ضد شروع کر دی کہ نانا سے ملنے کے لیے جاؤں گی، حالانکہ نانا ابو کی بیٹھک میں گھر کی خواتین بہت کم ہی جاتی تھیں۔ نانا خود یہ کہتے تھے کہ اس طرف تم عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو تب ملازمہ نانا کو بلا کر لے آتی۔ نماز کے وقت وہ کمرے کو بند کر کے وہیں سے مسجد چلے جاتے اور وہیں سے بیٹھک میں ان کو کھانا اور چائے وہیں پر پہنچا دیا جاتا، اسی لیے انہیں یہاں پر آنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ رات کو جب وہ گھر واپس آتے تو وہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ اب وہ اس وقت اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کا دوست پچھلے کئی سالوں سے اسی گاؤں میں رہ رہا تھا۔ امی مجھے غصے سے گھورنے لگی۔ تمہیں میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ ضد مت کیا کرو، نانا ابو بھی تمہیں دیکھ کر غصہ کریں گے۔ ارے نہیں امی، وہ بہت خوش ہوں گے۔ تبھی نانی نے بھی مجھے روک دیا۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، بڑے جس بات سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاتے ہیں۔ میں پھر باغ میں چلی آئی تھی، مگر امی کو اس بات پر بھی اعتراض تھا۔ اس وقت تم باغ میں جا رہی ہو، دوپہر ہونے والی ہے۔ نانی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، باغ میں تو جانے دو بچی کو، اس کی تو اجازت دے دو۔ بس نانی کی اجازت کا ملنا ہی تھا کہ میں جلدی سے باغ میں آ گئی تھی۔ نانا کی 2 حویلیاں تھیں، ایک پرانی حویلی اور ایک نئی حویلی۔ نئی حویلی میں سب لوگ رہتے تھے اور پرانی حویلی میں صرف نانا ابو کی وہ بیٹھک تھی جس میں ان کے مریض آتے جاتے تھے۔ ان دونوں حویلیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر رات کے وقت تالا لگا دیا جاتا تھا۔ پورا دن وہ دروازہ کھلا رہتا تھا۔ اسی دروازے سے ہی نانا ابو روزانہ بیٹھک میں آتے جاتے رہتے تھے۔ میں جب حویلی میں آئی تو دروازہ میں نے ساتھ لگا دیا تھا۔ پوری حویلی میں خاموشی تھی۔ میں کچے آم توڑ توڑ کر کھانے لگی تھی۔ زمین پر پڑے پتھر اٹھا کر میں درخت پر مار کر آم توڑ رہی تھی، مگر میرا نشانہ نہیں لگ رہا تھا۔ 2-3 کیریاں کھانے کے بعد بھی میرا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہوں، تسلی سے بیٹھ کر کیریاں کھاؤں گی۔ بس پھر کیا تھا، میں تو بہت آسانی سے اس پیڑ کے اوپر چڑھ جایا کرتی تھی، اسی لیے سوچا کہ شاید آج بھی میں آسانی سے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گی۔ مگر ابھی میں تھوڑا سا ہی اونچائی پر گئی تھی کہ اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میرا ہاتھ بھی چھوٹ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں زمین پر گرنے ہی والی تھی جب مجھے کسی نے بازوؤں میں تھام لیا۔ میں نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب میری ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، مگر خود کو کسی کے بازوؤں کے حصار میں دیکھ کر میں نے جلدی سے آنکھیں کھولیں۔ میرے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے مجھے جلدی سے زمین پر اتار دیا۔ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کو غصے سے گھورنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم میرے قریب کیوں آئے؟ میں نے غصے سے کہا۔ ارے آپ گرنے والی تھی، میں نے تو آپ کو گرنے سے بچایا ہے، اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی تو۔ مگر میں یہ سوچ کر غصے میں تھی کہ ایک نامحرم نے مجھے چھوا، جو کہ آج تک کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ میں غصے میں تنفن کرتی ہوئی واپس حویلی میں آ گئی تھی اور وہ لڑکا ہنسے جا رہا تھا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، میرا شکریہ ادا کرنے کے بجائے الٹا مجھ پر ہی غصہ کر کے جا رہی ہے۔ تبھی مجھے نانا کی آواز سنائی دی۔ ارے بیٹا تم کب آئی؟ میں بھاگتے ہوئے نانا ابو کے گلے سے لگ گئی۔ نانا ابو کیسے ہیں آپ؟ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، اسی لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ کہنے لگے، ہاں بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے بھی تمہاری یاد آ رہی تھی۔ اب اگر تم نہ آتی تو میں خود ہی تمہیں بلوا لیتا، اپنی بیٹی کو فون کر کے کہتا کہ اپنی اس گڑیا کو میرے پاس کچھ دن کے لیے بھیج دو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ اس لڑکے کی نانا سے شکایت لگا سکوں، مگر وہ وہاں پر کہیں بھی نہیں تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ لڑکا کہاں جا سکتا ہے۔ آج تک تو میں نے اسے کبھی اس حویلی میں نہیں دیکھا تھا، شاید وہ حویلی کا کوئی نیا ملازم تھا۔ یہ سوچ کر میں نے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور نانا کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ نانا، مجھے سب لوگوں نے منع کیا کہ آپ سے ملنے کے لیے نہ جاؤں، ورنہ میرا تو اتنا دل چاہ رہا تھا آنے کا۔ نانا کہنے لگے، ہاں بیٹا کچھ مہمان تھے، ان کے ساتھ مجھے ان کے گھر پر جانا پڑا۔ ان کے گھر پر کیوں؟ خیریت؟
ہاں بیٹا، ان کی بیٹی پر جنات آتے ہیں اور وہ اسے بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بہت اذیت میں تھے، اسی وجہ سے میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر چلا گیا، ورنہ تم تو جانتی ہو کہ میں کبھی کسی کے گھر جانا پسند نہیں کرتا۔ لوگ مریضوں کو لے کر یہیں پر آ جاتے ہیں۔ اب میں نانا کے قریب ہو کر بیٹھ گئی تھی تاکہ ان سے اپنے مطلب کی بات کر سکوں۔ نانا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کبھی بھی میری بات سے انکار نہیں کریں گے۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر مسکرا دیے۔ کہو بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نانا ابو، مجھے بھی آپ کی طرح عامل بننا ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے پاس بہت سارے جنات ہوں، میں بھی لوگوں کا اسی طرح سے علاج کروں، ان کی مدد کروں، انسانیت کی خدمت کروں۔ نانا ابو کہنے لگے، تمہارا جذبہ نیک ہے بیٹا، تم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہو بیٹا، تو اس کے لیے عامل بننا ضروری تو نہیں ہے۔ مدد کرنے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، تم کوئی اور راستہ چن سکتی ہو۔ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، اور تمہاری جیسی جذباتی اور نازک لڑکی کے لیے تو اس راہ پر چلنا ناممکن ہے۔ مگر نانا ابو، میں نے دیکھا ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جو عملیات کرتی ہیں، جو لوگوں کا علاج بھی کرتی ہیں، اور اگر میں ایسا کر دوں گی تو اس میں کیا برائی ہے، کیا غلط ہے؟ نانا کہنے لگے، اس بارے میں تم سے بعد میں بات کروں گا، ابھی میں تمہارے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ چلو اب میں اپنی بیٹی سے بھی مل لوں، اپنی گڑیا سے تو مل چکا ہوں۔ نانا ابو نے تو مجھے ٹال دیا تھا، مگر میں نے اپنے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ میں انہیں مجبور کر دوں گی کہ وہ مجھے عملیات سکھائیں۔ ویسے بھی میں یہاں پر ایک ہفتے کے لیے آئی تھی، ایک ہفتہ وقت کافی تھا نانا ابو سے اپنی بات منوانے کے لیے۔ رات کو نانی اماں نے سب لوگوں کی چارپائیاں صحن میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک لگا دی تھی۔ میری چارپائی سب سے پہلے تھی، بالکل دوسری حویلی کے دروازے کے پاس، اور میرے ساتھ نانی کی چارپائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں کی اور باقی سب لوگ بھی اپنی اپنی چارپائیوں پر آ کر لیٹ گئے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں کتنی ہی دیر تک خالی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتی رہی، تارے گنتی رہی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرا ذہن طرح طرح کی سوچوں میں گم تھا۔ اچانک مجھے اسی لڑکے کا خیال آیا جس نے مجھے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ اچانک سے جیسے مجھے اپنا پورا وجود جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا منہ توڑ دوں۔ یہ بات میں بھول گئی تھی کہ اسے نے مجھے گرنے سے بچایا تھا، ورنہ اب تک تو یقیناً میری کمر کی ہڈی تو ٹوٹ ہی چکی ہوتی۔ میں نے سب لوگوں کو دیکھا، سبھی اپنی چارپائیوں پر بے خبر سو رہے تھے، ان کے خراٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئی، پہلے پانی پیا، پھر دوبارہ آ کر لیٹنے ہی لگی تھی جب میری حویلی پر نظر پڑی۔ میں نے سوچا کیوں نہ باغ میں جا کر ٹہل لوں، نیند تو ویسے بھی نہیں آ رہی، درختوں سے پھل ہی توڑ کر کھا لیتی ہوں۔ اچانک سے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ میں حویلی میں آ گئی تھی۔ اندھیرے میں یہ بڑے بڑے درخت کسی دیو کی مانند نظر آ رہے تھے۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اچانک سے وحشت کا احساس ہونے لگا، ڈر لگنے لگا۔ اب میں دوبارہ آم کے پیڑ کے اوپر چڑھنے کا سوچ رہی تھی جب وہی آواز سنائی دی۔ آپ دوپہر میں بھی اس پیڑ سے گرنے لگی تھی، مگر آپ کو ابھی تک نصیحت نہیں ہوئی جو آپ دوبارہ سے اس پیڑ کے اوپر جانے والی ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکا میرے سامنے کھڑا تھا جو مجھے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ میری بات سنو، یہ میرے نانا کا گھر ہے، میں یہاں پر جو چاہوں کر سکتی ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی مجھ سے کسی سوال کا جواب نہیں پوچھ سکتا۔ میرا گھر ہے یہ، میں پیڑ کے اوپر جاؤں یا زمین کے نیچے، تمہیں اس سے کیا؟ کہنے لگا، اچھا اگر میں آپ کو دوپہر میں نہ اٹھاتا تو اب تک آپ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی اور آپ ہسپتال میں ہوتی۔ بجائے اس کے کہ آپ میرا شکر ادا کریں، الٹا مجھ پر ہی غصہ کر کے چلی گئی، اور ابھی بھی مجھ پر ہی غصہ کیے جا رہی ہیں، جبکہ میں آپ کو ایک جائز بات کہہ رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے۔ آپ کو آم کھانے ہیں نا، میں ابھی یہ آم آپ کو توڑ کر دے دیتا ہوں، مجھے تمہارا احسان نہیں لینا۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، مگر میری نظریں انہی کچے آموں پر تھیں۔ وہ جلدی سے پیڑ کے اوپر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں صحن میں کیریاں ہی کیریاں تھیں۔ میں زمین پر پالتی مار کر بیٹھ گئی اور کیریاں دانتوں سے ہی کاٹ کر کھانے لگی۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے گھورے جا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں تم یہاں پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے ہو اور ایسے مجھے دیکھے کیوں جا رہے ہو؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ کہنے لگا، ملازم ہوں میں یہاں کا۔ ملازم ہو تو ملازموں کی طرح رہو نا، یہ کیا تم مجھ پر نظر جمائے بیٹھے ہو؟
مجھ پر روب ڈال رہے ہو؟ میرا وہی لاپرواہ انداز تھا۔ میں نے ایک بار بھی یہ بات نہیں سوچی کہ اسے میں نے حویلی میں کوئی کام کاج کرتے ہوئے کیوں نہیں دیکھا۔ صرف اسی حویلی میں انہی درختوں کے آس پاس دیکھا ہے۔ کتنی ہی دیر تک میں اس کی ذات سے بے خبر رہی اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں پر کب سے ملازم ہو؟ میں نے تو اس سے پہلے تمہیں کبھی دیکھا نہیں، حالانکہ میں ہر سال چھٹیوں میں یہاں آتی ہوں۔ کہنے لگا، بس جب پچھلی بار آپ یہاں سے گئی تھیں تو اس کے کچھ دن کے بعد ہی میں یہاں پر آ گیا تھا۔ میں آپ کے نانا جی کا ملازم ہوں، اسی حویلی میں ہوتا ہوں، انہی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ دوسری حویلی میں میرا آنا جانا ممنوع ہے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آئی۔ میں نے اس سے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے کبھی نانا جی کو جن نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسے مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ حیران سا ہوا۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بس ویسے ہی، بتاؤ تو۔ تم کہتے ہو کہ تم اسی حویلی میں رہتے ہو، تو سارا دن یہاں ہونے کی وجہ سے تم نانا جی کے پاس بھی تو آتے جاتے رہتے ہوگے، تو انہیں جن نکالتے دیکھا تو ہوگا تم نے۔ میں نے بچپن میں ایک بار دیکھا تھا، پر اماں نے اس کے بعد مجھے بہت مارا، کہنے لگیں کہ خبردار اگر تم دوبارہ اس طرف گئیں تو۔ اس کے بعد میری کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ چھپ کر دوبارہ سے نانا کے کمرے کی طرف جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اپنے کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی امی نے بالکل صحیح کیا۔ یہ چیزیں ہر انسان کے دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، نہ انسان کا ہر چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اچھا چلو، اگر تمہارا لیکچر بند ہو گیا ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، بہت بار دیکھا ہے۔ کیا تم نے جن بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر بولا تو میں نے اس سے کہا، دیکھنا تو چاہتی ہوں، شوق بھی بہت ہے، مگر نانا جی غصہ کریں گے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، تبھی مجھے نانا جی کی آواز سنائی دی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو آدھی رات کو؟ انہوں نے مجھے انتہائی غصے سے ڈانٹا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے انہیں اتنے غصے میں دیکھا۔ میں نے کہا، نانا جی میں تو بس یہاں پر کیریاں کھانے کے لیے آئی تھی، ابھی واپس جا رہی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہ لڑکا کہیں بھی نہیں تھا۔ شاید نانا کو غصہ اسی بات پر آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ وہاں پر کیوں بیٹھی ہوں۔ میں جیسے ہی وہاں سے واپس پلٹی تو نانا جی وہیں پر کھڑے تھے۔ جب میں حویلی میں آئی اور اپنی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر جیسے ہی میری نظر نانا جی کی چارپائی کے پر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ نانا تو اپنی چارپائی پر سو رہے تھے۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ میرے منہ سے چیخ کی آواز نہ نکلے۔ اگر سب لوگ جاگ جاتے تو مجھ سے وجہ پوچھتے اور میں انہیں کیا بتاتی؟ نانا ابو اپنی چارپائی پر بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ مجھے اپنی دادی کی بات یاد آ گئی تھی کہ وہاں پر اپنا حصار باندھ کر رکھنا، اکیلی گھر سے باہر مت نکلنا اور نانا کے کمرے کی طرف ہرگز مت جانا، اپنے سر پر دوپٹہ رکھنا۔ ان کی ساری باتوں پر میں نے عمل ہی نہیں کیا تھا۔ میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ بھی کندھے پر جھول رہا تھا، اور یہاں پر آ کر تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، نہ اپنا حصار باندھا تھا۔ اب میرا پورا وجود بخار میں بری طرح سے تپ رہا تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ صبح جب اٹھی تو میری حالت دیکھ کر امی اور نانی دونوں ہی بری طرح سے پریشان ہو گئیں۔ ارے یہ تمہیں کیا ہوا؟ اتنا تیز بخار چڑھ گیا، اتنی اچانک سے؟ میں نے امی کو بتانے کی کوشش کی، مگر پھر میں خاموش ہو گئی کہ وہ مجھے ہی ڈانٹیں گی کہ میں رات کو حویلی میں کیوں گئی۔ میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میرا بخار اترنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ امی مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئیں اور باقاعدگی سے مجھے میڈیسن بھی دیتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے دیسی مرغی کی یخنی بھی بنا کر دی۔ اس گرمی میں بھی مجھے شدید سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے اوپر 2 کمبل پڑے ہوئے تھے، ایک رضائی ڈلی ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے سردی لگ رہی تھی اور میرا خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ شام کو نانا ابو میرے کمرے میں آئے۔ امی کہنے لگیں، ابا جان پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، کب سے بخار میں تڑپ رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہوں، دوا بھی لے کر دی، انجیکشن بھی لگوایا ہے، مگر پھر بھی اسے آرام نہیں آ رہا۔ نانا ابو میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، پھر وہ مجھ پر دم کرنے لگے۔ امی سے انہوں نے کہا کہ پانی لے کر آؤ، میں اسے پانی دم کر کے دوں گا، اللہ نے چاہا تو وہ اسے شفا دے گا۔ امی کے جانے کے بعد نانا ابو نے میرے چہرے سے کمبل ہٹایا، کہنے لگے، بیٹا جب ایک بات سے بڑے منع کر دیں
تو اس بات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ تمہیں صرف ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گی، انہی چکروں میں پڑی رہو گی، تو کل کو تمہیں مجھے اس سے زیادہ بڑے سبق بھی سکھانے پڑ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم اسی سے سنبھل جاؤ گی۔ تمہیں عقل آ گئی ہوگی کہ ہر کام ہر کسی کے کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ انہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ امی آ گئیں تو نانا ابو خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے پانی دم کر کے دیا۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میری سردی کم ہونا شروع ہو گئی تھی، میرا بخار بھی کم ہونے لگا اور اب میں خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ امی کہنے لگیں، آج تو میں نے واپس چلے جانا تھا، تمہارے ماموں نے مجھے روک لیا۔ تمہارے ابو تو کب کے جا چکے ہیں، انہوں نے آفس جانا تھا۔ اب میں صبح گھر چلی جاؤں گی اور تم نے زیادہ تنگ نہیں کرنا نانا نانی کو۔ 1 ہفتے کے بعد سیدھی طرح واپس آ جانا ہے، ورنہ تم تو جانتی ہو اپنی دادی کو، وہ بہت زیادہ غصہ کریں گی اور مجھے بھی بہت باتیں سنائیں گی کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس کیوں چلی گئی، تمہیں ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا مجھے۔ امی آپ فکر مت کریں، میں کچھ دن کے بعد واپس آ جاؤں گی، آپ کو دادی سے باتیں نہیں سننے کو ملیں گی۔ جب میں ٹھیک ہو گئی تو میں نانا ابو کی نصیحت کو بھول گئی تھی اور ایک بار پھر سے میں شام کے وقت بھی اس حویلی کی طرف جانے لگی تھی۔ نانی تو مجھے روکتی رہ گئی، ارے اب تمہاری ماں چلی گئی ہے، تم پھر اپنی ماں کے کہنے سننے میں نہیں رہی، اس کے کنٹرول میں تھی جب وہ تھی تو، مگر اس کے جاتے ہی تم تو بے لگام ہوتی جا رہی ہو۔ میں اپنی ماموں ذات سے کہتی، یار چلو گاؤں کی سیر کرتے ہیں، بچپن میں ہم لوگ نہر پر جاتے تھے، کنویں پر جاتے تھے، کتنا مزہ آتا تھا۔ تب وہ کہنے لگتی کہ دادا ابو غصہ کریں گے اور باقی لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم لڑکیاں اکیلے کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے جائیں۔ میں اس بات پر منہ بنا لیتی اور یوں مجھے ماموں کو ساتھ لے کر جانا پڑتا۔ 2 دن تو اسی طرح سے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اس دن میں نے سوچا کہ میں یہاں پر جس مقصد کے لیے آئی ہوں اس مقصد کو پورا کیے بغیر واپس چلی جاؤں تو کیا فائدہ۔ ایک بار پھر سے نانا ابو سے بات کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اب وہ میری بات مان جائے۔ یہی سوچ کر میں صبح صبح اسی حویلی میں آ گئی تھی۔ نانی روکتی رہ گئی، ارے بیٹا مت جایا کرو حویلی میں، تمہارے نانا ابو غصہ بھی کرتے ہیں بیٹا، وہ مجھے 2 بار منع کر چکے ہیں کہ میں تم پر سختی کروں، وہ خود تمہیں ڈانٹتے نہیں ہیں کہ تم برا منا جاؤ گی کہ یہاں پر تم مہمان آئی ہو اور ہم تمہیں اٹھنے بیٹھنے سے بھی روک رہے ہیں۔ نانی کی بات کو میں نے سنی انسنی کر دیا تھا۔ نانی میں بس یہیں پر ہوں، گھر میں ہی ہوں، آپ فکر مت کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ نانی کو ٹال کر میں حویلی کے اندر آ گئی تھی۔ پوری حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں سیدھا نانا ابو کے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، گلی والا دروازہ باہر سے بند تھا، پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے لائٹ آن کی تو پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ نانا ابو کے کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، عجیب مسحور کن خوشبو۔ کسی کونے میں اگربتیاں جل رہی تھیں تو کہیں پر بخارات، جن کی خوشبو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی اور پھر وہیں پر بیٹھ کر نانا ابو کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئیں اور مجھے میرے مطلب کی بات بتائیں۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو کتابیں ہیں، نانا ابو نے بھی تو انہی کتابوں سے ہی عملیات سیکھی ہیں، اور میں نے تو سنا تھا کہ انہوں نے خود بھی ایک کتاب لکھی ہے جو ان کی اپنی لکھائی میں موجود ہے اور اسی کمرے میں ہے۔ اس میں مجرب نسخہ جات لکھے ہوئے تھے۔ اب میں اس کتاب کو تلاش کرنے لگی تھی۔ یہاں پر تو 1-2 نہیں بلکہ بہت ساری کتابیں تھیں، اور میں یہ بھی احتیاط کر رہی تھی کہ ساری کتابوں کی ترتیب ویسی کی ویسی رہے اور نانا ابو کو شک نہ ہو کہ میں یہاں پر آئی تھی۔ تبھی میں ایک آواز سن کر چونکی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی لڑکا کھڑا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے غصے سے کہا، تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ؟ جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا، میں یہاں آپ کے نانا کا ملازم ہوں، انہوں نے ہی مجھے یہاں کی ذمہ داری سونپی ہے، ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے اور میں اسی بات کے پیسے لیتا ہوں، مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، میں تو کتاب ڈھونڈ رہی ہوں۔ کہنے لگا، یہ سب تو عملیات کی کتابیں ہیں، ان میں چلے اور وظیفے لکھے ہوئے ہیں، ان سب سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا ان سب کتابوں سے کوئی کام نہیں ہے، پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے اسے کہا، تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے ہو؟ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا، اگر آپ کسی جن کو قابو کرنے کی خواہش میں ہیں تو آپ اس بات کو اپنے دل سے نکال دیں، آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں آئے گا۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹکی تھی۔
اپنے دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ یہ بات اسے کیسے پتہ چلی کہ میں یہاں پر کس نیت سے آئی ہوں، مگر پھر میں نے اپنے کندھے اچکا دیے۔ اسے کیا پتہ میں جو بھی کروں۔ اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر نانا کو بتا دیا تو وہ کیا کریں گے۔ تبھی میں اس کے ساتھ اپنا انداز بدل کر بولی، مجھے جنات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ وہ مجھے دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اچھا وہ کیوں؟ میں نے اس سے کہا، کیونکہ میں شہنشاہ جنات کی منگیتر ہوں، میری ان کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، اور یہ بات میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتا۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو نانا ابو بھی نہیں جانتے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں شہنشاہ جنات کے ساتھ ان کی دنیا میں چلی جاؤں گی، تب میں سب لوگوں کو سچ بتا دوں گی۔ میں جب جھوٹ بولنے پر آتی تھی تو لمبی لمبی چھوڑ دیتی تھی، اور آج تو میں نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا، مگر جب اس میں ناکام ہوا تو اس کا کہکہا چھت کو پھاڑنے لگا تھا۔ وہ وہیں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور میں اسے نظر انداز کر کے وہ کتاب تلاش کر ہی چکی تھی۔ میں نے اس کتاب کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور وہاں سے نکل کر گھر آ گئی تھی۔ وہ اسی طرح سے ہنسے جا رہا تھا۔ اچھا تو آپ شہنشاہ جنات کی منگیتر ہیں، آج آپ تیار اور محتاط رہیے گا۔ آج آپ کے منگیتر صاحب شہنشاہ جنات خود آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ مجھے اس پر بہت ہی زیادہ غصہ آیا تھا۔ کتنا گستاخ ملازم رکھا ہوا تھا نانا ابو نے، کیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا، مجھ پر ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ سچ نہیں تھا، مگر اسے میری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، اس بات کو سچ مان لینا چاہیے تھا۔ میں غصے میں تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اب میں اس کتاب کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ اس میں ایسے ایسے نسخے تھے، اتنے مشکل، جو میرے سر کے اوپر سے گزرتے جا رہے تھے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس میں جن چیزوں کا نام لکھا ہوا تھا، جن ابخارات کا ذکر تھا، میں نے تو کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ اتنے مشکل نام، اور پھر ایک جگہ پر آ کر میں رک گئی تھی۔ یہ عمل بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ یہ عمل اسی کمرے میں بیٹھ کر کیا جا سکتا تھا، اور اس عمل کو کرنے کے لیے کسی خاص چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس عمل پر نشان لگا دیا اور کتاب کو اپنے سامان میں چھپا کر رکھ دیا۔ اگر نانا ابو نے پوچھا تو میں صاف مکر جاؤں گی کہ مجھے کیا پتا کتاب کا، میں نہیں جانتی کہ وہ کتاب کہاں ہے، اور اس ملازم کو بھی میں دیکھ لوں گی، وہ ہوتا کون ہے مجھ پر ہنسنے والا۔ میں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ شام کو نانا ابو جب حویلی میں آئے تو مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ملازم نے انہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اسی لیے وہ مجھے تنبیہ کرنے والی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں وہ کتاب کھول کر دیکھوں۔ کتاب مجھے بدلی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں نے جلدی سے کتاب کھولی تھی۔ صفحے پر نشان لگا تھا۔ وہ نشان کھولا، اس پر لکھا تھا کہ یہ عمل کرنے سے پہلے سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے، ہر وقت باوضو رہنا اور اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار باندھ کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نیچے درود پاک کا وظیفہ لکھا ہوا تھا۔ اس وظیفے کو روزانہ اتنی تعداد میں قبلہ رو بیٹھ کر کرنا ہوتا تھا۔ اس کے بعد جو مراد مانگی جاتی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو میں آج سے ہی کرنا شروع کر دوں گی۔ میں پہلے نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی، اکا دکا نماز پڑھ لیتی تھی اور پھر چھوڑ دیتی تھی، مگر اب تو میں نے باقاعدگی سے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی، کیونکہ میں نے اپنا مقصد جو پانا تھا۔ اب میں اپنے گھر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سوچا کہ 2 دن کے بعد گھر واپس چلی جاتی ہوں۔ جب تک نہیں جاؤں گی تو امی کو پریشانی رہے گی، اور دادی بھی بار بار انہیں میری ہی یاد دلاتی رہیں گی۔ اسی بات کے ساتھ ان کا دل جلاتی رہیں گی کہ کہیں مجھے کوئی جن نقصان نہ پہنچا دے۔ رات کو جب میں سوئی تو اچانک سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری چارپائی زور زور سے ہلنے لگی ہو۔ میں نیند میں تھی۔ پہلے تو میں نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا، مگر جب چارپائی پہلے سے زیادہ زور زور سے ہلنے لگی تو اچانک سے میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے اپنے آس پاس دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میری چارپائی چھت کے ساتھ لگ رہی تھی، اور پورے کمرے میں اب وہ چارپائی گول گول گھومنے لگی تھی۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ خوف سے میری آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کون ہے یہ جو مجھے ڈرا رہا ہے؟ کون یہ سب کر رہا ہے؟ میری چارپائی واپس زمین پر لے کر جاؤ۔ تب مجھے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ اچھا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟
آپ تو شہنشاہ جنات کی منگیتر ہے نا، میں اپنی منگیتر کے پاس تو آیا ہوں اسی سے ملنے کے لیے، اور میری منگیتر مجھ سے ڈر رہی ہے، کیوں؟ اب تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم؟ میری بات کے جواب میں صرف ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو، میں نے مذاق سے کہا تھا، اس ملازم پر اپنا روب جمانے کے لیے، مگر تم تو میری بات کو سیریس ہی لے گئے۔ میں کسی شہنشاہ جنات کو نہیں جانتی، اور نہ کبھی میری کسی جن سے منگنی ہوئی ہے۔ میں نے تو کبھی کسی جن کو دیکھا تک نہیں۔ میں اب رونے لگی تھی، آنسو میرے گالوں پر بہے جا رہے تھے۔ آج مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا تھا جو میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری چارپائی زمین پر واپس آ لگی تھی، میری جان میں جان آئی۔ تب مجھے وہی آواز سنائی دی کہ انسان کو باتیں اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی باتوں کا بوجھ وہ برداشت کر سکے۔ آپ کو اپنے بارے میں وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں۔ دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے، اپنی دہشت بٹھانے کے لیے کسی دوسرے کے کندھے پر بندوق نہیں رکھ کر چلائی جاتی، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نظریں جھکائیں، لوگوں کو آپ کی مثالیں دی جانے لگے۔ اب میں بری طرح سے جھنجھلا گئی۔ کیا یہ جن ہے یا کوئی انسان؟ یہ بھی میرے ماں باپ کی طرح اور باقی لوگوں کی طرح مجھے بھاشن ہی دیے جا رہا ہے۔ پہلے یہ مجھے ڈرا رہا تھا، اب مجھے بھاشن دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا سارا ماحول نارمل پر آ گیا تھا۔ چارپائی پر زمین پر پہلے کی طرح ہی آ گئی تھی، اور اب وہ عجیب سی خوشبو بھی کمرے میں سے کم ہو گئی تھی۔ میرے وجود سے آہستہ آہستہ ڈر کا احساس بھی نکلنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا عمل کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ آج پہلا دن تھا اور آج ہی مجھے جنات کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس عمل میں بالکل کامیاب جا رہی ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ جب انسان کوئی چلا کرتا ہے اور کسی جن کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں۔ اسے اس عمل سے روکنے کے لیے جنات اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ایک میں تھی جو پہلے ہی قدم پر ڈر گئی تھی۔ اب میں نے اپنے دل کو مضبوط بنا لیا تھا۔ صبح فجر کی نماز کا الارم لگا لیا۔ فجر کے وقت اٹھ کر میں نماز پڑھنے لگی۔ نانا اور نانی بھی وضو کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ارے بیٹا، آج تم بھی فجر کے وقت اٹھی ہو، بہت خوشی ہوئی بیٹا تمہیں دیکھ کر۔ اسی طرح باقاعدگی سے نماز ادا کرتی رہا کرو۔ نانا اور نانی نے دونوں نے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی تھی، اور پھر باقی ساری نمازیں بھی میں نے وقت پر ادا کی تھیں۔ سارا وقت میں سر پر دوپٹہ لیے رکھتی اور سارا دن استغفار اور درود ابراہیمی پڑھتی رہتی۔ رات کو بھی وظیفے کی شکل میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ کر ہی میں سویا کرتی تھی۔ 2 دن کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، مگر میری یہی روٹین تھی۔ جب میری دادی نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تو مجھے گلے سے لگا لیا۔ ارے میری بیٹی کتنی بدل گئی ہے، کتنا نورانی چہرہ ہو گیا میری بیٹی کا۔ میں حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے میں جب ننیال سے گھر واپس جاتی تھی تو دادی مجھے دیکھ کر غصہ ہوتی تھی۔ لڑکی کا رنگ بھی سانولا ہو گیا، کمزور بھی ہو گئی ہے یہ۔ ارے وہاں کیا کرتی ہو، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو کیا؟ اب امی کو بہت غصہ آتا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، اور اس بار تو دادی کی زبان پر میرے اور ننیال والوں کے لیے تعریفیں ہی تعریفیں تھیں۔ جب انہوں نے مجھے باقاعدگی سے نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگیں، آج لگ رہا ہے نا کہ تم میری پوتی ہو۔ تمہارے نانا اور نانی نے اس بار تمہیں اچھے سے سبق سکھائے ہیں۔ تم سر پر دوپٹہ بھی لینے لگی ہو، تمیز کے ساتھ بات بھی کرنے لگی ہو، اور ہر وقت باوضو رہتی ہو، تسبیح پڑھتی ہو۔ بیٹا، یہ سب دیکھ کر تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ میرے دل سے دوسروں کے لیے نفرت اور حسد جیسے جذبات ختم ہونے لگے تھے۔ میرے دل میں ہر وقت خواہشیں اور حوث شور مچائے رکھتی تھی۔ اب وہ خواہشیں بھی جیسے دم توڑتی جا رہی تھیں۔ پہلے میں ہر وقت امی کو تنگ کرتی رہتی تھی، امی میں نے یہ ڈیزائن دیکھا ہے، مجھے اسی طرح کے کپڑے بنا کر دیں، سب سے پہلے میں ہی یہ کپڑے پہنوں گی، اپنی ساری سہیلیوں سے پہلے مجھے یہ فیشن اپنانا ہے۔ اگر بالوں کا نیا فیشن آتا تو میں سب سے پہلے بال کٹوا کر چہرے پر بھی میک اپ کیے رکھتی تھی، ہر وقت نیل پالش ناخنوں پر لگا کر رکھتی۔ مجھے کبھی اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں نے وضو کرنا ہے تو مجھے نیل پالش بھی اتارنی ہوگی، نہ نماز پڑھتی اور نہ اس کی فکر ہوتی۔ مگر اب میں ان ساری چیزوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ نیل پالش لگانا تو میں چھوڑ ہی چکی تھی، ہر وقت اپنے وجود پر ایک بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رکھتی۔ لباس فیشن کا نہیں ہوتا بھی تھا یا سادہ، اس بات سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا۔ دادی اور امی تو مجھ سے خوش تھے ہی، ابو بھی اب مجھے دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔
ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میرا یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور وہ جن میرے سامنے آ جائے گا، مگر اب آہستہ آہستہ یہ خواہش بھی میرے دل سے مٹنے لگی تھی۔ بس میرے دل میں اب ایک ہی ارمان رہ گیا تھا کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ جب میں اللہ سے دوستی کر لوں گی تو وہ سب مجھے مل ہی جائے گا جس کے لیے انسان خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی انسان کا دوست بن جاتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے آسان کر دیتا ہے۔ مجھے ننیال سے واپس آئے 2 مہینے ہو چکے تھے جب ایک دن نانا ابو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ نانا ابو کے ساتھ وہی لڑکا تھا جو ان کا ملازم تھا۔ اس بار اسے دیکھ کر بھی مجھے غصہ نہیں آیا تھا، نہ مجھے نفرت کا احساس ہوا تھا۔ امی اور دادی دونوں ہی قریبی بازار گئے ہوئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے، اور میں گھر پر اکیلی تھی۔ نانا کے لیے چائے بنانے لگی تو نانا کہنے لگے، بیٹا چائے تو میں تمہاری ماں کے ہاتھ کی ہی پسند کرتا ہوں، وہ آئے گی تو وہی چائے بنا کر دے گی۔ تم سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر آؤ، بیٹھو۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ جب انہوں نے بات شروع کی، میں سب جانتا ہوں، اس دن تم نے میری کتاب چرانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سن کر میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ میری نظریں فرش پر جم گئیں اور میں شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں رگڑنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ پر بہت زیادہ ناراض ہوں گے، مگر وہ کہنے لگے، مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہے کہ تم بدل گئی ہو۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اس دن جب تم نے وہ کتاب چرائی تھی، میں نے اسی وقت وہ کتاب بدل دی تھی۔ یہ وہ کتاب نہیں تھی جو تم سمجھ کر لے گئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے، مجھے سب معلوم ہے، اور ہاں وہ لڑکا جو تمہیں باغ میں ملا تھا وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ نانا ابو وہ کون ہے؟ میں نے اپنی حیرت کو چھپانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میرے دل میں اس لڑکے کے لیے اب کوئی نفرت یا غصہ نہیں تھا۔ اب مجھے اس کی باتوں میں ایک طرح کی سچائی اور خیر خواہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ شہنشاہ جنات ہے۔ یہ سن کر میرے اوپر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور سے ملا اور کھول کر ان کی طرف دیکھا، جیسے میں یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی ہوں۔ نانا ابو نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی نے تمہیں ڈرایا تھا تاکہ تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اور کسی عامل کے چکر میں نہ پڑو۔ وہ آپ کا ملازم نہیں ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میرا شاگرد ہے، میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تمہیں ڈرانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تم ان چکروں سے دور رہ جاؤ۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ نانا ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، انہوں نے گہری سانس لی، عامل بننا یا جنات کو قابو کرنے کی خواہش رکھنا ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو تمہاری طرح اس راستے پر آئے اور تباہ ہو گئے، پاگل ہو گئے، کچھ کی زندگیاں اجیرن ہو گئیں، اور کچھ نے تو اپنی جانیں بھی گنوا دی۔ یہ راستے بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس پر چلنے والا انسان اپنی روح کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن آپ تو عامل ہیں۔ میں عامل ہوں، لیکن میری زندگی کا مقصد صرف لوگوں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ جنات پر اپنا رعب جمانا۔ یہ جنات میرے شاگرد ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کی مرضی کے خلاف میں ان سے کوئی کام نہیں لیتا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر میں نے تمہیں براہ راست منع کر دیا تو تم ضد میں آ کر کسی اور عامل کے پاس جا کر بھی اپنی ضد پوری کر سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری نواسی کی زندگی ایسی بیکار خواہشوں میں ضائع ہو جائے۔ نانا ابو کی بات سن کر میرے دل کو سکون ملا۔ میں نے اپنے دل میں موجود تمام سوالات کے جوابات پا لیے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی میری منگیتر والی بات پر ہنس رہا تھا؟ ہاں، وہ مسکرائے۔ وہ بہت شرارتی ہے، اس نے مجھے آ کر سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے یہ سن کر شرمندگی کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہوئی۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہا ہوگا جب میں نے یہ سب کہا تھا۔ میرے دل میں ایک چھپی ہوئی ہنسی بھی پیدا ہونے لگی۔ نانا ابو، مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ بیٹا، تم نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تم نے اپنے آپ کو اس راستے سے بچا لیا ہے، اب تم نے اپنے دل میں جو نئی خواہش پیدا کی ہے اس پر عمل کرو۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی خواہش ہو گئی ہے نا؟ یہی تو اصل راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی خوشی اور سکون دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے بیٹا۔ میں نے کہا، جی نانا ابو، مجھے ان تمام چیزوں سے نجات مل چکی ہے جو مجھے پہلے پسند تھی۔ اب میں میک اپ، فیشن اور نیل پالش سے دور ہو چکی ہوں۔ یہی تو اصل تبدیلی ہے۔
وہ کہنے لگے ہاں یہی اصل تبدیلی ہے، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تم خود سے یہ تبدیلی لائی ہو۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ تمہارے اس عمل سے جو تم نے اس کتاب میں پڑھ کر کیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک ایسا عمل دیا تھا جو جنات کو قابو کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ میں حیران رہ گئی اور میرا منہ کھل گیا۔ میں نے سوچا کہ نانا ابو کتنے سمجھدار ہیں، انہوں نے میرے ذہن کو بدلنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا تھا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹا، تم نے درود شریف اور استغفار کا جو ورد شروع کیا ہے نا، یہ عمل اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، یہ آنسو سکون کے تھے، یہ آنسو اس احساس کے تھے کہ میں ایک ایسی راہ پر چل رہی ہوں جس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ اب میری شادی ہو چکی ہے اور میری زندگی میں سکون ہے۔ وہ تمام بیکار کی خواہشیں جو مجھے پہلے پسند تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ مجھے اب میک اپ اور فیشن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں صرف سادہ لباس اور سر پر دوپٹہ رکھ کر خوش رہتی ہوں۔ میں باقاعدگی سے نماز ادا کرتی ہوں اور ہر وقت استغفار اور درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہتی ہوں۔ میرے دل میں اب صرف ایک ہی خواہش ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں۔ میری زندگی میں ایک نئی خوشی اور سکون آ چکا ہے۔ میرے سسرال والے بھی مجھے بہت پسند کرتے ہیں، خاص طور پر میری ساس۔ وہ اکثر میری تعریف کرتی رہتی ہیں کہ میں کتنی نیک اور دیندار ہوں۔ میری نندیں بھی مجھے بہت پسند کرتی ہیں اور میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی ہیں۔ میرے دل میں اب کسی کے لیے کوئی حسد یا نفرت نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتی ہوں۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی سکون اور خوشی دیتی ہے۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی درود شریف کا ورد کر رہی تھی، اچانک میرے کمرے میں وہی خوشبو پھیل گئی جو میں نے نانا ابو کی حویلی میں محسوس کی تھی۔ یہ خوشبو بہت ہی دلکش اور مسحور کن تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ شہنشاہ جنات کا انعام تھا جو وہ مجھے دے رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ مجھے یاد کر رہا تھا اور مجھے اپنی خوشبو سے نواز رہا تھا۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ میں نے یہ جان لیا ہے کہ جب انسان اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر مشکل پر قابو پا لیتا ہے اور ہر مصیبت کا سامنا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے اس نے صحیح راستے پر چلایا اور اس نے مجھے وہ طاقت عطا کی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اب میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بہادر انسان سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہر مقصد کو حاصل کر سکتی ہوں، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا میں ہو تو۔